بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 10 ہے، جس کا عنوان ہے محمد بن زکریا الرازی کا تعارف۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 9 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے بابائے کیمیا قرار دیے جانے کا جو اصل سبب تھا وہ پڑھا تھا کہ جابر بن حیان کو بابائے کیمیا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو چند وجوہات پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور ایسے ہی دوسری چیز پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جابر بن حیان کے کارہائے نمایاں کیا ہیں، ان کے سائنسی کارنامے کیا ہیں۔ تفصیلاً ہم نے ان کے چند اور اہم اور بڑے بڑے کارناموں پر تفصیلی گفتگو کی تھی، جن میں فلٹر کی ایجاد ہے، قرائے انبی کی ایجاد ہے، اور جڑی بوٹیوں کا عرق نکالنے کی ایجاد ہے، اور ایسے ہی لوہے کو زنگ سے محفوظ کرنے کی ایجاد ہے، اور ایک قسم کی وارنش تیار کی جو لکڑی کو جلنے سے محفوظ رکھتی اور کپڑے کو پانی سے محفوظ رکھتی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے ایجاد کی تھی، جو ان کے سائنسی کارہائے نمایاں تھے، ان پہ ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے محمد بن زکریا الرازی کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی پیدائش کہاں پر اور کس تاریخ کو ہوئی، اس کی تاریخ کے بارے میں ہم بحث کریں گے، اور ایسے ہی ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آج کے اس سبق میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اور پھر آج کے سبق میں انشاءاللہ تیسری چیز ہم ان کی تصانیف کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ انہوں نے کون کون سی اور اہم کتابیں تصنیف کی ہیں، تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم محمد بن زکریا الرازی کی تاریخ پیدائش کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایران کا ایک قدیم شہر ہے جس کا نام ہے رے۔ یہ ایران کے شمالی علاقہ میں تہران کے قریب واقع ہے، اور کسی زمانے میں اس کی بہت ہی زیادہ شان و شوکت تھی۔ بہرحال اب وہ اہمیت اس کی باقی نہیں رہی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خلافت بنو امیہ کا تختہ الٹا گیا تھا اور بنو عباس کے ہاتھ میں خلافت آئی تھی۔ تو یہی وہ جگہ ہے، تو اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، خیر اب موجودہ دور میں تو نہیں ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خلیفہ ہارون رشید کی ولادت بھی ہوئی تھی۔ تو اسی شہر کے اندر طبیب اعظم ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اور 840 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، یہ ان کا سن پیدائش ہے۔ اور رے کی طرف نسبت کرتے ہوئے محمد بن زکریا کو رازی کہا جاتا ہے، اور آپ کو مشرق میں رازی کے نام سے جانا جاتا ہے، رازی کہا جاتا ہے، اور مغرب میں آپ کو ریزز کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی مغرب میں جو شہرت ہے وہ ریزز کے نام سے ہے۔ یعنی رازی کی بگڑی ہوئی شکل جب انگلش میں جاتی ہے تو اس کو ریزز کہا جاتا ہے۔ جو انگلش پیپل ہیں، انگلش لوگ ہیں، وہ رازی کے بجائے ریزز کہہ دیتے ہیں۔ اب ہم محمد بن زکریا الرازی کی ابتدائی زندگی اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو رازی جو تھے وہ بالکل غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ابتدا میں انہوں نے جیسا کہ ایک عام غربت والے گھر میں بچے کو تعلیم دی جاتی ہے، معمولی سی تعلیم، وہ انہوں نے حاصل کی تھی، اور 14-15 سال کی عمر تک اپنے وطن یعنی رے میں ہی ویسے ہی بے فکری کی زندگی گزارتے رہے۔ اور ان کا سب سے بہترین مشغلہ عود بجانا تھا، اور دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور دن بھر اسی مشغلے میں مشغول رہنا، یہ ان کا سب سے بہترین مشغلہ تھا کہ بس عود بجاتے تھے اور دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے۔ پھر ایک دن رازی کو خود ہی خیال آیا، یک ان کے دل میں یہ خیال ابھرا کہ یہ رازی تو کیا کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بیکار ضائع کر رہا ہے، سارے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، عود بجاتا پھرتا ہے، کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کر اپنے آپ کو کہا کہ جی بھائی وقت کی قدر کرو، یہ وقت قیمتی ہے۔ تو پھر رازی نے اپنا جو سب سے محبوب مشغلہ تھا عود بجانا وہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر اس طریقے سے رازی کی شادی ہو گئی، اور جب وہ شادی ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، تو اب ان کو معاش کی فکر لاحق ہوئی کہ اب میں بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں، اپنے پیٹ کہاں سے پالوں، تو معاش کی فکر لگ گئی۔ تو پھر معاش کی فکر میں وہ کیمیا گری کی طرف متوجہ ہو گئے، اور انہوں نے پھر اپنے گھر میں ایک بھٹی بنا لی، اور سونا بنانے کا دھن ان کو لگ گئی،
اور ہمتاً سونا بنانے میں ہی مشغول ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے، سونا بنانے کے لیے، وہ بہت سی قسم کی جڑی بوٹیاں جنگل سے لایا کرتے تھے اور گھر میں لا کر جو بھٹی بنا رکھی تھی اس پہ تجربات کرتے رہتے تھے۔ ایسے ہی دوا فروشوں سے اور عطاروں سے بھی ملاقات کرتے تھے، ان سے بھی گر سیکھتے تھے اور ان سے جڑی بوٹیوں کے خواص اور جڑی بوٹیوں کے اثرات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ اس طریقے سے راضی جو تھے وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ کیونکہ بھٹی بھونکتے رہتے تھے، اس پہ تجربات کرتے رہتے تھے اور گھر میں دھوئیں بھرے ہوئے ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور ظاہر ہے جب تجربات کرتے تھے تو تجربات کرنے کے دوران مختلف قسم کے بخارات اڑتے تھے، حالانکہ وہ کیمیائی مواد ہوتا تھا جو بخارات کی شکل میں اڑتا تھا، تو جس کی وجہ سے راضی کی آنکھیں خراب ہو گئیں، وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب بیماری میں مبتلا ہو گئے تو مجبوراً کسی طبیب سے رابطہ کیا اور علاج کروانے کی کوشش کی، تو طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ وہ اجرت کے طور پر 500 اشرفیاں لے گا اور پھر علاج کرے گا۔ تو راضی مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً پھر اس نے 500 اشرفیاں دے اور اپنا علاج کروایا، جس کی علاج کے سے راضی ٹھیک ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے جب علاج کے بعد یہ ٹھیک ہو گئے تو طبیب نے اس سے چند جملے کہے اور وہ جملے راضی کے دل پر اثر کر گئے اور ان جملوں نے راضی کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ طبیب نے کہا تھا کہ بے مطلب کام میں جان کھپانا کچھ اچھا نہیں ہے، ایسے سونا نہیں بنتا، ہنر سے سونا بنتا ہے، دیکھو تم کیسے اچھے ہو گئے ہو، یہ ہے اصلی کیمیا۔ تو یہ جملے جو ہیں ان کے دل پر اثر کر گئے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی جس میں جان کھپا رہا ہوں، سارے دن بھٹی پھونکتا ہوں، ایسے سونا نہیں بنے گا، بلکہ میں ہنر سیکھوں اور جو کہ اصلی کیمیا ہے۔ پھر ان کا شوق بڑھ گیا تعلیم کی طرف ان کا خوب شوق بڑھ گیا، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے، چونکہ ابتدائی تعلیم تو انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ بے قرار ہو گئے اور بیوی، بچوں، اپنے دوست احباب سب کو چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر بھی چلے گئے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر۔ اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی، تو تلاش علم میں بڑھتے چلے گئے اور بغداد پہنچ گئے۔ بغداد پہنچ کر تو کچھ دن تو بھٹکتے رہے، گلیوں میں پھرتے رہے، آخرکار آپ کی ملاقات علی بن سہل سے ہو گئی اور آپ علی بن سہل جو کہ ان کے استاد تھے، ان کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگے۔ اس طریقے سے آپ علی بن سہل کی درسگاہ میں محنت سے اور دل لگا کر پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور مطالعے میں مشغول رہتے ہمیشہ، کیونکہ علی بن سہل ایک سرکاری ہسپتال کے سپرنٹنڈنٹ تھے اور ان کے ماتحت بہت سے اسپتال چل رہے تھے۔ تو اس طریقے سے جو راضی تھے وہ بھی علی بن سہل کے ساتھ سرکاری ہسپتال میں معائنہ کرتے تھے اور تجربہ کرتے تھے مریضوں پر، تو اس طریقے سے وہ طب میں اعلیٰ مہارت حاصل کرتے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے راضی جو تھے ایک ماہر طبیب بن چکے تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب راضی اپنے وطن رہ میں واپس آئے تو وہاں پر ایک سرکاری ہسپتال میں سپرنٹنڈنٹ کی جگہ خالی تھی، تو بغداد سے راضی کو نامزد کر کے پھر بھیجا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ بھی ایک ہسپتال کے سپرنٹنڈنٹ بن گئے اور آپ نے جدت کے ساتھ لوگوں کا علاج کیا، اور اسی وجہ سے جس ہسپتال میں راضی ہوتے تھے وہ ہسپتال بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور وہاں پر بہت دور دور سے لوگ آنے لگے اور شفا یاب ہو کر واپس جانے لگے۔ تو طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ طبیبوں کی ایک پوری جماعت ہوتی تھی، پہلے وہ مریض کو چیک کرتی تھی، اگر کوئی پیچیدہ اور خطرناک مرض ہوتا تھا تو پھر اس کو راضی خود چیک کرتے تھے اور دواؤں کے اثرات اور مریض کی خود دیکھ بھال کرتے تھے اور خود نگرانی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کا اسپتال بہت زیادہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ تو اب ہم ان کی تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ راضی جو تھے وہ ایک سرکاری ہسپتال میں بطور افسر طبیب کے متعین رہے اور وہاں پر کام کرتے رہے، تو ان کا طریقہ کار بھی ہم نے پڑھا کہ علاج کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ تو وہ جو بھی مریض آتا تھا اس مریض کی باتوں کو دھیان سے سنتے تھے اور اپنے پاس نوٹ کرتے رہتے تھے کہ یہ کیا بیماریاں بتا رہا ہے، اس کی نشانیاں کیا بتلا رہا ہے۔ ایسے ہی جو پیچیدہ امراض ہوتے تھے
اور پیچیدہ امراض کے لیے جو وہ دوائیاں استعمال کرتے تھے، ان پیچیدہ امراض اور دوائیوں کے خواص کو بھی اپنی بیاض میں نوٹ کرتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے جتنا رازی کے پاس مواد جمع ہو چکا تھا لکھا ہوا، اتنا کسی اور طبیب کے پاس نہیں تھا۔ تو اپنی اس تمام بیاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے رازی نے اس طریقے سے اپنی پہلی عظیم کتاب مرتب کی، اور اس کتاب کا نام اپنے شیخ اور اپنے مربی منصور بن اسحاق کے نام پر رکھا، اور اس کتاب کا نام رکھا منصوری۔ یہ جب منصوری کتاب لکھی تو اس کتاب کی تالیف سے رازی کی شہرت پوری سلطنت عباسیہ میں پھیل گئی، اور منصوری کتاب لکھنے کی وجہ سے رازی کو وقت کا اور عہد کا سب سے بڑا طبیب سمجھا جانے لگا تھا۔ پھر اس کے بعد بغداد میں ایک بہت بڑا شفا خانہ تھا، بہت بڑا ہسپتال تھا، وہاں پر افسر الاطباء کا عہدہ آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے بخوشی اسے قبول کر لیا اور 14 برس تک اس پر متمکن رہے۔ تو یہ وہی مدت ہے جس میں آپ نے طبی تحقیقات اور تصنیف و تالیف کا کام کیا، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں آپ نے اپنی دوسری بڑی کتاب حاوی لکھی، جو کہ حاوی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ اسی زمانہ میں جب آپ افسر الاطباء کے عہدے پر فائز تھے مکمل ہوئی تھی۔ ان کی یہ جو کتاب حاوی ہے یہ ایک عظیم طبی انسائکلوپیڈیا ہے، اور یہ 25 جلدوں پر مشتمل ہے جو کہ یورپ کی لائبریریوں میں بکھری ہوئی ہیں، اور اس حاوی کتاب کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ رازی نے اور بھی چھوٹی بڑی کتابیں، رسائل وغیرہ بہت سے لکھے۔ ایسی ایک کتاب انہوں نے ملوک کی لکھی، ایک ایسے ہی برعصات لکھی۔ یہ تمام کتابیں ان کی تصنیف کردہ ہیں۔ یہ جو کتاب ملوک کی لکھی تھی، اس میں انہوں نے اس بات کی صراحت کی تھی کہ غذاؤں سے کس طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رازی اس بات کا بہت بڑا حامی تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جب تک غذاؤں سے علاج کیا جا سکتا ہے دواؤں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہاں جب غذاؤں سے علاج ممکن نہ ہو تو پھر دواؤں کو استعمال میں لانا چاہیے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک کتاب طب الفقراء کے نام سے لکھی، اور اس میں بتایا کہ جہاں پر لوگوں کو طبیب میسر نہ آ سکے یا طبیب کی خدمات نہ مل سکیں تو وہاں پر لوگ معمولی عام گھریلو جو غذائیں ہیں ان سے اپنا علاج کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الجدری والحسبہ کہ چیچک وغیرہ کے اوپر یہ لکھی گئی تھی، اور خسرہ وغیرہ کو بیان کرنے کے لیے چیچک اور خسرہ یعنی کہ ان دو موضوعات پر یہ کتاب الجدری والحسبہ لکھی گئی تھی۔ یہ پہلی کتاب ہے کہ جس میں چیچک اور خسرہ کے اسباب، اس کے علامات، علاج اور اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی تھی۔ اس سے پہلے چیچک اور خسرہ کو لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، اور اس پر کسی بھی طبیب نے بات نہیں کی تھی یا اس کا علاج تجویز نہیں کیا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی اہمیت کتاب کی یہ ہے کہ اس میں جو اصول اور جو طریقہ علاج بتلایا گیا ہے وہ آج بھی صحیح مانا جاتا ہے، اور آج بھی اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے یہ چیچک اور خسرہ وغیرہ کا۔ ایسے ہی ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، جیسے کتاب الحیوان ہے، کتاب البا ہے، اور کتاب اوجاع المفاصل ہے، یعنی جوڑوں کے درد وغیرہ پر جو کتاب لکھی گئی تھی یہ۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی تصانیف ہیں جن کا احاطہ آج کے ہماری چھوٹے سے سبق میں ممکن نہیں ہے۔ ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے محمد بن زکریا الرازی کی پیدائش پر گفتگو کی ہے، اور ایسے ہی پھر ان کی ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم و تربیت پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ انہوں نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری، تعلیم و تربیت کہاں سے اور کس طریقے سے حاصل کری، اور وہ ایک ماہر طبیب کیسے بن گئے۔ اور پھر آخر میں ہم نے ان کی تصانیف پر گفتگو کی ہے کہ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں۔ پھر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ یہ محمد بن زکریا الرازی کا تعارف تفصیلاً بیان کریں، یا بعض دفعہ یا ان کی زندگی پر نوٹ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، یا ایسے ہی ان کی خدمات کے ساتھ ان کا تعارف پوچھ لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 11 میں ہم محمد بن زکریا الرازی کے طبی کارناموں پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔